لله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ ریڈی ہیں؟ گھر جا کے کچھ پڑھنے کا وقت ملا کہ نہیں؟ اسی طریقے پر اگر آپ غور و فکر شروع کریں گے تو انشاءاللہ بہت امپرومنٹ آئے گی قرآن کو سمجھنے میں انشاءاللہ. تو یعنی ترجمے کے بغیر لے تو اپنا ترجمے والا قرآن ہی، لیکن ترجمہ نہ دیکھیں، پہلے اوپر سے پڑھ کے اپنے آپ سے پوچھیں. دیکھیں، ایک آپ کا ٹیسٹ لیتے ہیں آپ کے استاد، ٹھیک ہے، لیکن ایک آپ اپنا ٹیسٹ خود لیں اپنے ساتھ آنےسٹ ہو کے کہ آپ کو کتنے % قرآن سمجھ آتا ہے بغیر ترجمہ دیکھے، اور کون کون سے لفظ ہیں جو ابھی تک آپ کو مشکل لگتے ہیں، اور ان کو یاد رکھنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. اب مثلاً آپ کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں تو پھر اپنے آپ سے سوال کریں کہ اس سے میں کیا سیکھ رہی ہوں، کیا سمجھ آئی ہے مجھے، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے. تبھی ہمارے اندر ایک تبدیلی آ سکتی ہے نا، ورنہ تو علم ہمارے دماغ تک رہتا ہے. اور میں ابھی ریسنٹلی ایک پڑھ رہی تھی کہ دماغ دل کو اتنے سگنلز نہیں بھیجتا جتنے دل دماغ کو بھیجتا ہے. تو قرآن تو دل پہ اترا نا، جس دن یہ دل پہ اتر جائے گا نا پھر وہ آپ کے دماغ کو بھی سگنل بھیجے گا، اور پھر آپ سوچ سمجھ کے زندگی بسر کریں گے. چلیے شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی. آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے ایک ایسا نور بنا دیا جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور بے شک آپ یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. ہم سب بھی نہیں جانتے تھے
کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے. سن تو رکھا تھا لیکن جانتے نہیں تھے. اللہ نے ہمارے لیے یہ راستہ کھول دیا اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیا کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. اور یہی کتاب، یہی قرآن سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. اللہ ہمیں ہمیشہ سیدھے رستے پر رکھے. آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 62 سے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی بن گئے، والنصارى اور نصرانی، والصابئین اور صابی. ایمان والوں سے، یہودیوں سے، نصرانیوں سے تو آپ واقف ہیں. صابی کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ابتدا میں کسی دین حق کے پیروکار رہے ہوں، لیکن بعد میں ان کے اندر دوسری چیزیں داخل ہو گئیں، فرشتہ پرستی، ستارہ پرستی، یا پھر وہ کسی بھی دین کے فالوور نہ رہے. اسی لیے لامذہب لوگوں کو صابی کہا جاتا ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور آخری دن پر، وعمل صالحا اور اس نے نیک عمل کیا. یعنی ہر نبی کا تابعدار، اس کا ماننے والا جو ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، وہ اللہ کے ہاں نجات پائے گا. لیکن اگر دوسرا نبی آنے کے بعد وہ اس کا انکار کر دے تو پھر اس کے لیے یہ خوشخبری نہیں ہے. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس. یعنی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے تو انہیں اس ایمان اور عمل صالح کا اجر ملے گا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی اگرچہ یہ دو چیزیں اجر میں شامل ہیں کہ خوف اور غم سے نجات ملے گی، لیکن ان کا الگ طور پر ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ انسان انہی دو چیزوں میں گھرا رہتا ہے. یا فیوچر کے بارے میں سوچ کے انگزائٹی کا شکار ہوتا ہے، یا ماضی کے غموں میں ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. تو وہاں یہ دونوں بلائیں نہیں ہوں گی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے پختہ عہد تم سے. بنی اسرائیل ہی سے خطاب چل رہا ہے. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا ہم نے تم پر کوہ طور کو. یعنی طور پہاڑ تمہارے سروں پہ مسلط کر کے، تمہیں معلق کر کے تم سے یہ وعدہ لیا تھا. کیا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑ لو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو جو اس میں ہے. یعنی جو ہم نے تمہیں کتاب دی ہے، جو بھی احکامات دیے ہیں ان کو لے لو پوری اچھی نیت اور اخلاص کے ساتھ. اور پھر نہ صرف یہ کہ ان کو لو بلکہ ان پر عمل کرو. اور وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، کثرت سے اس کا ذکر کرو، پڑھو، یعنی اسے یاد بھی رکھو. کیوں؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم عذاب سے بچ جاؤ، اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ. لیکن پھر کیا ہوا؟ ثم تولیتم، پھر گئے تم، من بعد ذالک، اس کے بعد. یعنی اتنا پکا وعدہ کر کے اور اللہ کی طرف رجوع کر کے تب بھول گئے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر تو کیا ہوتا؟ لکنتم من الخاسرین، تو ضرور تم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاتے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ
تمام تر نافرمانیوں کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کو فوراً عذاب کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا، بلکہ انہیں استغفار کی، توبہ کی مہلت دیتا ہے، اور ہر طریقے سے انہیں نقصان سے بچاتا ہے۔ اور یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان خسارے سے بچتا ہے، نقصان سے بچتا ہے، ورنہ انسان کے اپنے اعمال تو اس کو ہلاک کر دیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے ان لوگوں کو جو تم میں سے حد سے باہر نکل گئے تھے۔ کب؟ فی السبت، ہفتے کے دن، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری نہیں کی، اپنی حدود سے تجاوز کیا۔ سبت کے دن یہودیوں کو مچھلی کا شکار اور دنیا کے دیگر کام کرنے سے منع کیا گیا تھا، تو انہوں نے ہیلہ سازی کے ذریعے اپنی مرضی کر لی۔ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی، انہوں نے گڑھے کھود لیے تاکہ مچھلیاں ان میں پھنسی رہیں اور اتوار کے دن ان کو پکڑ سکیں، تو یہ تھا ان کا حد سے بڑھنا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ پھر ذلیل و خوار بندر، ہم نے ان کو بندر بنا دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنی دفعہ ان کو مہلت دیتے جا رہے ہیں، اور اب کیا ہوتا ہے؟ مہلت ختم اور عذاب آ جاتا ہے۔ اور یہ کیوں عذاب نازل کیا گیا؟ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، تو بنا دیا ہم نے انہیں عبرت کا نشان ان کے لیے جو ان کے سامنے تھے، یعنی اس دور کے لوگ، وما خلفہا، اور جو ان کے پیچھے آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت متقی لوگوں کے لیے۔ عبرت سب کے لیے، لیکن اس عبرت سے سبق کون لیتا ہے؟ صرف تقوی والے ہی لیتے ہیں، باقی تو اس کو ایک قصہ کہانی سمجھ کر پڑھ کے گزر جاتے ہیں یا سن کے گزر جاتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا علیہ السلام، کیا کہا؟ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ قالو، انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، کیا تم ہمیں مذاق بناتے، کیا تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو؟ قال، موسیٰ نے جواب دیا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کیونکہ بے فائدہ گفتگو، ٹھٹھا مذاق، یہ جاہلوں کا کام ہوتا ہے، بیکار کی باتیں جن سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ عقل مند شخص اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اپنے جیسے کسی انسان کا مذاق اڑانا یہ انسان کے عقل مند ہونے کے منافی ہے، اور دین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ایک پیغمبر سے تو اس بات کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اپنی قوم کو جو ہدایت دیتا ہے اس کی بجائے وہ ان کا مذاق اڑائے۔ قالوا ادع لنا ربک، جب انہوں نے دیکھا کہ معاملہ سنجیدہ ہے اور راہ قرار نہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں تو بچڑے کی محبت پیوست ہو چکی تھی نا، تو ان کے لیے تو بڑا مشکل کام تھا گائے ذبح کرنا۔ تو پھر کیا کہنے لگے؟ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو۔ کیا دعا؟ یبین لنا ما ہی، کہ وہ واضح کر دے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال، کہا، انہ یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، کہ بے شک وہ ایک ایسی گائے ہے، لا فارض، جو نہ تو بوڑھی ہے، ولا بکر، اور نہ ہی جوان یا چھوٹی، عوان بین ذالک، اوسط عمر کی ان دونوں کے درمیان، ففعلوا ما تؤمرون، تو کرو جو تم حکم دیے جاتے ہو۔ حکم واضح تھا، گائے ذبح کرو، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سوالات شروع کر دیے، حالانکہ ان کی ضرورت نہیں تھی۔ سب کو پتہ ہے گائے کیا ہوتی ہے اور ذبح کیسے کی جاتی، کوئی اشکال نہیں تھا،
اگر وہ سمعنا و اطعنا کرتے، جا کے گائے ذبح کر لیتے تو معاملہ یہیں ختم ہو جاتا، لیکن انہوں نے بال کی کھال اتاری، سوال پہ سوال شروع کر دیے۔ جب ایک سوال کا جواب آ گیا، اب پھر اگلا سوال، قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، یہ نہیں کہا ربنا، اپنے رب سے، یبین لنا ما لونہا، وہ ہمیں واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول، موسیٰ نے کہا کہ وہ بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ صفراء، بے شک وہ گائے زرد رنگ کی ہو، واقع خوب گہرا ہو لونہا اس کا رنگ، تسر الناظرین، خوش کرتی ہو دیکھنے والوں۔ اب اگر وہ سوال نہ کرتے تو کوئی بھی گائے کافی ہوتی، لیکن جب سوال کیا تو انہوں نے اپنے لیے مشکل کھڑی کر لی۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہیں کرتا، تو مشکلات میں ہی پھنستا چلا جاتا ہے۔ ہر جھوٹ اور ہر غلط کام انسان کی مشکلات میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے، ما ہیا، وہ کیسی ہو، یعنی تیسرا سوال۔ اور وجہ کیا بتائی، ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون، تو ہم ضرور اس کو پا لیں گے، یعنی ہم ڈھونڈ لیں گے۔ انہوں نے انشاء اللہ کہا تو انہیں مل گئی گائے، اور اگر یہ نہ کہتے تو نہ پا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا۔ دیکھیں پیغمبر کا بھی حوصلہ دیکھیں کہ ان کے سوال سنتے چلے جا رہے اور اریٹیٹ نہیں ہو رہے، کتنا بڑا سبق ہے اس میں ہمارے لیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی رب العالمین وہ بھی جواب دے رہے ہیں، اچھا پھر ایسا کر لو، ایسا کر لو، ایسا کر لو۔ کتنے صبر اور حوصلے کی بات ہے۔ اگر ہمارا بچہ ہم سے دوسری دفعہ سوال کرنے آئے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ تو بعض چیزوں پر انسان کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور دوسرے کی نان سینس بھی سن لینی چاہیے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ، کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ ایسی گائے ہو، لا ذلول، نہ جوتی ہوئی ہو، تثیر الارض، کہ وہ زمین میں ہل چلاتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ وہ کھیتی کو سیراب کرتی ہو، مسلمۃ، صحیح سلامت ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب کوئی اور سوال سمجھ نہیں آیا، لہٰذا کہنے لگے ہاں اب لایا ہے تو حق، اب بات سمجھ آئی۔ فذبحوها، تو انہوں نے اسے ذبح کر لیا، چاروں ناچار، اب کرنا ہی کیا تھا، کر لیا۔ وما کادوا یفعلون، اور وہ ایسا کرتے دکھائی نہیں دے رہے تھے، یعنی وہ کرنے والے لگتے نہیں تھے کہ کریں گے، اور نہ تھا قریب کہ وہ ایسا کرتے، لفظی ترجمہ۔ لیکن ہر چیز میں کوئی خیر بھی ہوتی، یعنی بعض اوقات ہم کسی کے رویے سے بہت تنگ آتے ہیں، لیکن اگر ہم صبر سے کام لیں بالآخر اسی انسان سے آپ کو خیر بھی پہنچتی۔ جو والدین صبر استقامت کے ساتھ بچوں کی تربیت کرتے ہیں وہ ایک دن بچوں سے کوئی پھل بھی پا لیتے ہیں، لیکن جو والدین بچوں سے تنگ آ کر ان کو تانے دیتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں اور بدسلوکی کرتے ہیں، بچوں کا سارا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو کسی کام کے نہیں رہتے۔ اس وقت انہوں نے اپنا غصہ نکال لیا، لیکن بڑے ہو کر پھر کیا حاصل کیا۔ یہاں تک رکوع مکمل ہوا، ذرا سی تلاوت سن لیتے ہیں۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى
والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون वइज़ क़तलतुम नफ्सन, और जब तुमने कत्ल कर दिया एक शख्स को, एक जान को, एक नफ्स को, फद्दारअतुम फीहा, फिर एक दूसरे पर डालने लगे तुम उसके बारे में, यानी इल्ज़ाम तराशी करने लगे। वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, और अल्लाह निकालने वाला था जो भी तुम छुपा रहे थे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु तआला छुपे गुनाहों को भी जाहिर करने पे कादिर है। लिहाजा इंसान को छुप कर भी गुनाह नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर वो सामने आ जाएं तो इंसान के लिए दुनिया में भी जिल्लत का बायस बनते हैं।
اور اگر دنیا میں کسی طرح نہ بھی کسی کو پتہ چلے تو قیامت کے دن کی رسوائی تو بہت بڑی رسوائی ہے۔ اس لیے انسان حقیقی تقوی ہی کیا ہے؟ تنہائی میں اللہ سے ڈرنا۔ اور اچھی عبادت بھی وہی ہے جو تنہائی میں بہترین طریقے سے کی جائے، صرف اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، بس کہا ہم نے کہ مارو اسے اس کے بعض حصے کے ساتھ، یعنی اس مقتول کو گائے کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ضرب لگاؤ۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح زندہ کر دے گا اللہ مردوں کو۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ گائے جو ذبح کی گئی بڑی مشکل سے، جب کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ گائے ذبح کی تو کوئی آفت آ جائے گی، تو اسی گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو جب مارا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، آفت نہیں آئی بلکہ تمہارا ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ سمجھو، اللہ کے سوا کسی اور کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھو۔ لیکن پھر بھی انہیں سمجھ نہ آئی، لہٰذا کیا ہوا؟ جب کوئی نشانیاں دیکھ لے اور پھر بھی نہ مانے، تم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے۔ من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد، یہ ساری نشانی دیکھنے کے بعد۔ تھوڑی دیر امیجن کریں کہ ایک شخص مرا ہوا ہے، مقتول ہے، اور آپ ایک گوشت کا ٹکڑا لا کے اس کے جسم پہ مارتے ہیں اور وہ زندہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا ویسے انسان مر جاتا ہے تو پتہ نہیں چلتا سویا ہوا کہ مویا ہوا، لیکن ایک یہ کہ مقتول ہے، اس کا گلا کاٹا ہوا ہے یا کہیں سے بھی، اور فار شور کہ یہ ڈیڈ ہے، وہ زندہ ہو جائے اور وہ بول پڑے کہ میرا قاتل کون ہے، یہ بہت بڑی نشانی تھی۔ اس کے باوجود بھی ان کو یقین نہیں آیا کہ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، ان کا عقیدہ آخرت بگڑ چکا تھا۔ لہذا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد تمہارے دل اور سخت ہو گئے۔ فہی کالحجارہ، تو وہ پتھروں کی طرح ہے، او یا اشد قسوہ، سختی میں اور بھی زیادہ شدید ہیں۔ وَإِنَّ، اور بے شک، من الحجارتی، پتھروں میں سے بعض، لما یتفجر، البتہ وہ ہیں جو پھوٹ پڑتی ہیں، منہ الانہار، اس سے نہریں، یعنی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان میں سے، لما یشقق، البتہ وہ ہیں جو شق ہو جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، یعنی پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہیں، لما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، جو لینڈ سلائیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی ایک احساس ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو، تمہارے اعمال سے اللہ غافل نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دل نہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں، کیونکہ پتھروں میں تو اللہ کا خوف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ کوئی پہاڑ کی چوٹی سے گر پڑتا ہے، کہیں سے کوئی چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، کہیں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، لیکن جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے تو پھر وہ کوئی بات نہیں مانتا۔ لہذا انسان کو اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور دلوں کی نرمی آنکھوں سے ٹپکتی ہے۔ اللہ کا ذکر سن کے آنکھیں کتنی آنسو بہاتی، اللہ کی یاد سے دل نرم ہوتے ہیں۔ کیا واقعی
اللہ کی کتاب پڑھ کے، اللہ کا ذکر کر کے ہمارے اندر کوئی نرمی آتی ہے تو ہمیں ایسے اعمال سر انجام دینے چاہیے جو دلوں کی نرمی کا باعث بنے۔ بعض اوقات صرف پڑھ پڑھ کر بھی دل سخت ہو جاتے ہیں، لہٰذا کچھ ایسے کاموں کی ضرورت ہوتی ہے، مثلاً کسی میت کو غسل دینا یا شدید تکلیف میں مریضوں کی عیادت کرنا یا کسی اللہ کے بہت قریب شخص کی ملاقات کے لیے جانا، کیونکہ ایسے لوگوں کی مجلس اور صحبت انسان کو نرم کرتی ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا پھر تم طمع رکھتے ہو کہ وہ مان جائیں گے، تمہاری بات مان جائیں گے، تم پر اعتماد کر لیں گے؟ وقد کان فریق منہم، حالانکہ تحقیق ان میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے ہیں، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کا کلام سنتے ہیں، یعنی یہ پتھر دل لوگ کلام سن کے اس پر عمل کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر وہ تحریف کر ڈالتے ہیں اس میں اس کے بعد کہ انہوں نے اس کو سمجھ لیا ہوتا ہے۔ وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں، یعنی اس کلام کی غلط تعویل کر دیتے ہیں، باطل تفسیر کر دیتے ہیں، وحی کے الفاظ میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ قرآن اس تحریف سے محفوظ ہے، لیکن پچھلی امتیں اس گناہ کا ارتکاب کرتی رہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں جو ایمان لائے تو ان کی مجلس میں بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا، اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، بعضهم الی بعض، ان میں سے بعض کے پاس، یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے کہیں ہوتے ہیں ایمان والوں سے ہٹ کر، قالوا، وہ کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر کھولا ہے، یعنی تمہیں وہ علم دیا ہے اور ان کے پاس نہیں، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ اس کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں کہ ان کو تو سب پتا تھا اور یہ جان بوجھ کے ایمان نہیں لائے۔ افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ اولا یعلمون، کیا بھلا وہ علم نہیں رکھتے، وہ جانتے نہیں، ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی جو ان کے دلوں میں ہے اور جو وہ اپنی مجلسوں میں باتیں کرتے ہیں، وہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ تو یہ ان کے علماء کا حال تھا، علم والوں کا حال تھا، کہ جو اتنے ناسمجھ تھے کہ وہ اکیلے بیٹھ کے کہتے تھے کہ مسلمانوں کو ایسی باتیں مت بتاؤ، ورنہ میں تم، یعنی کہ اپنی کتاب کے بارے میں مت بتاؤ کہ ہماری کتاب میں آخری نبی کے بارے میں جو باتیں آئی ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ ہوتی ہیں، ورنہ وہ قیامت کے دن تمہیں پکڑیں گے۔ کیا اللہ کو نہیں پتا کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو اور تم جان بوجھ کے حق کو چھپائے ہوئے ہو؟ دوسری طرف ان کے جاہل، ان کے لا علم لوگ، عوام، ان کا کیا حال تھا؟ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ امیون، ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ یہاں کن کو ان پڑھ کہا گیا؟ جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، جی، یعنی اسے امی کہا گیا ہے، جو اللہ کے کلام کو نہ سمجھتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں، اور اگر کوئی تعلق ہے تو صرف تلاوت کا ہے، صرف پڑھ لیتے ہیں، پتہ کچھ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، یا اس سے آگے بڑھ کے حفظ کر لیتے ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے اس کی تلاوت کو ہی عمل سمجھ لیا، وہی کافی سمجھتے ہیں۔ لا یعلمون الکتاب الا امانی، سوائے تمناؤں کے، جھوٹے قصے کہانیاں ان کے پاس آخرت میں بخشش کے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں وہ مگر وہ گمان سے کام لیتے ہیں، صرف ان کے خیالات ہیں، ان کی سوچ ہے،
جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ سنگین جرم کی طرف اشارہ ہے۔ ثُمَّ يَقُولُونَ، پھر کہتے ہیں هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے، یعنی اپنی باتوں کو کیسے پیش کرتے ہیں؟ اللہ کی بات بنا کر۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لیں۔ تھوڑی اس لیے کہا گیا کہ پوری دنیا بھی اگر ان کو دے دی جائے تو وہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہے۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، بس ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں، یعنی لکھنے کی بھی پکڑ ہوگی اور اس پر پیسے لینے کی بھی پکڑ ہوگی، گناہ پر گناہ، ہلاکت پر ہلاکت۔ وقالو، اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، اور اگر چھوئے گی بھی تو الا ایاما معدودہ، بس چند دن کے لیے۔ قل، آپ ان سے پوچھئے، انہیں کہیے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ کے پاس یا اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ کیا اللہ نے تم سے ایسا کچھ وعدہ کیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، تو اللہ اپنے عہد کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ اس دنیا کی مدت 7000 سال ہے اور ہمیں ہر 1000 سال کے بدلے میں جہنم میں ایک دن عذاب دیا جائے گا، اور یہ گنتی کے 7 دن ہیں، یعنی ایک ویک کے لیے بس عذاب ہوگا، پھر ہم نکل آئیں گے، لہٰذا دنیا میں جو چاہو کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کر دی، نفی کر دی، ایسا کچھ بھی اللہ نے وعدہ نہیں کیا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں، جن کا تمہیں علم نہیں، یعنی بغیر علم کے باتیں کرتے ہو۔ پیچھے بات ہوئی تھی نا امیوں کی جو کتاب کو نہیں پڑھتے اور من گھڑت باتوں پر عقیدہ رکھا ہوا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو نہ کتاب پڑھتے ہیں، نہ پڑھنے دیتے ہیں، لوگوں کو قرآن کے ترجمے کے قریب نہیں جانے دیتے، اور ان کو من گھڑت کہانیاں سنا کر ان سے مفادات حاصل کرتے ہیں اور ان کو جاہل ہی رہنے دیتے ہیں، اور پھر وہی ایسی باتیں سوچتے ہیں کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ کیا چیزیں جہنم میں لے جانے والی ہیں اور کیا جنت میں لے جانے والی۔ ان کو پڑھ کے بھی اگر کوئی یہی سمجھے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں وہ ٹھیک ہے جو ہمارے مولویوں نے بتایا، تو یہ تو درست نہیں، پھر خود کو دھوکہ دینا ہے۔ بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے کوئی برائی کمائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کی خطا نے اس کو گھیر لیا، تو کیا ہوگا؟ فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہَا خَالِدُونَ، تو یہ آگ کے ساتھی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب سیئہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے؟ کہ کفر اور شرک کی بات ہو رہی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد ایسا کفر ہے جو ہر نیکی کو ختم کر دے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے اس سے مراد شرک ہے، اور یہ شخص شرک کی حالت میں ہی مر جاتا ہے۔ ایک اور قول ہے کہ اس سے کبیرہ گناہ مراد ہے، اور اس گناہ کو اس سے گھیر لینے سے مراد اس پر اڑا رہنا ہے اور بغیر توبہ کے مرنا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ کبیرہ گناہ اگر ایمان والے کرتے ہیں تو وہ اس سزا کو بھگت کے نکل آئیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کی۔ ان دونوں کو الگ الگ ڈبیوں میں کیوں ڈالا گیا؟ تاکہ یاد رہے کہ صرف ایمان لانا، ایمان کا اقرار کر لینا کافی نہیں، عمل صالح بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے۔
फायदा क्या होगा? उलाइका अस्हाबुल जन्ना, यही लोग जन्नत के साथी हैं। हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहने वाले। एक वो खालिदून है और एक ये खालिदून है। याद रखिए, ईमान के बगैर अमल काफी नहीं, अमल के बगैर खाली ईमान का दावा काफी नहीं। मुनाफिकों को भी उनके अमल ने कोई फायदा नहीं दिया क्योंकि उनके अंदर ईमान नहीं था। वइज़ अखज़ना, रुकू हो गया, तिलावत सुन ली। وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة
وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا. پیچھے بھی عہد کی بات ہوئی تھی، یہاں پھر کچھ اور عہد کی بات ہے. کیا؟ لا تعبدون الا اللہ، تم نہ عبادت کرو گے مگر اللہ کی. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے. وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں، والیتامى، اور یتیموں، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ. وقولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں سے اچھی بات. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر منہ موڑ لیا تم نے سوائے قلیل تعداد کے تم میں سے. وانتم معرضون، اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے. تو یہ وعدہ 8 چیزوں پر مشتمل تھا جن کا یہاں ذکر ہوا، اور اس میں سب سے پہلی چیز عبادت ہے. عبادت کا معنی ہے تذلل اور عاجزی اختیار کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت 4 قسم پر مشتمل ہے. نمبر 1 بدنی عبادت، جیسے طواف، رکوع، سجدہ وغیرہ، نماز پڑھنا. نمبر 2 مالی عبادت، جیسے صدقہ، خیرات اور نذر و نیاز وغیرہ ماننا. نمبر 3 لسانی عبادت، جیسے زبان کے ساتھ، جیسے ذکر، تلاوت قرآن وغیرہ. نمبر 4 قلبی عبادت، یعنی دل سے، جیسے بھروسہ رکھنا، خوف کھانا یا امید کرنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، اور اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنے کو، اپنے قول، فعل، مال، منصب اور احسان کے تمام طریقوں کے ساتھ احسان کرنا. پھر رشتہ داروں کو کہ جتنی ہو سکے انہیں خیر پہنچائی جائے، اور جتنا ہو سکے ان سے تکلیفیں دور کی جائیں. پھر یتیم آ جاتے ہیں کہ ان پر اپنے ٹائم، مال کے ساتھ احسان کرنا. پھر مساکین ہیں جو اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، ان کا خیال رکھنا، ان کی مدد کرنا کہ وہ اپنی ضروریات کو آسان طریقے سے فلفل کر سکیں. اور پھر سب لوگوں کے ساتھ اچھا کرنا. پہلے تو سرٹن سیگمنٹ سے سوسائٹی کے، اب کیا ہے؟ سب کے ساتھ اچھے رہو. اور وہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ اچھی بات کر کے. قولوا للناس حسنا، اچھی بات وہ ہوتی ہے جو بھلائی پر مبنی ہو، خیر پر مبنی ہو، جسے دوسرا اچھا محسوس کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے 2 کام بتائے، نماز اور زکوٰۃ. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے نمازیں چھوڑ دی، صدقہ خیرات چھوڑ دیا، والدین اور انسانوں کے حقوق کو ادا کرنے چھوڑ دیے، منہ موڑ لیا. آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے؟ کیا ہمیں بھی انہی باتوں کا حکم نہیں دیا گیا؟ اور ان میں سے کہاں کہاں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے؟ ہم سب کو خود غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اعراض کیا ہوتا ہے؟ پرواہ نہ کرنا، بے رخی کرنا، توجہ ہی نہ دینا، منہ موڑ لینا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اب ایک اور میثاق کا ذکر ہے، پکے وعدے کا. یہ پکے وعدے ان سے لیے گئے. کیا تھا؟ لا تسفکون دماءکم، تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے، یعنی اپنے لوگوں کو قتل نہیں کرو گے. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنے نفسوں کو، اپنے لوگوں کو تم انہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے. ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم ایسا ہی کریں گے.
وانتم تشہدون، اور تم گواہی دیتے ہو۔ حقوق اللہ میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک۔ اور حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ قتل۔ تو مسلمان بھائی کے جان مال کی حفاظت ایمان کا حصہ ہے جو بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، تم اپنے نفسوں یعنی اپنے پیپل کو قتل کر ڈالتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم ان اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے بھی نکال دیتے ہو، تظاہرون علیہم، تم ان پر چڑھائی کرتے ہو، بالاثم والعدوان، گناہ کے ساتھ اور زیادتی کر کے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے ہیں، تُفَادُوهُمْ، تو تم فدیہ دے کے انہیں چھڑاتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کو نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ اول درجے میں نکال ہی نہیں سکتے تھے، نکال بھی دیا، اور اب اگر وہ قید ہو گئے اور آئے تو پھر تم فدیہ بھی دیتے ہو ان کا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پہ ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ یعنی ساری باتیں نہیں مانتے، صرف پک اینڈ چوز کرتے ہو، اپنی پسند کی مانتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو کیا بدلہ ہو سکتا ہے اس کا جو تم میں سے ایسا کرے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر دنیا کی زندگی میں ہی رسوائی، دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا ایسا انسان۔ ویوم القیامت، اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، وہ لوٹائے جائیں گے شدید ترین عذاب کی طرف۔ کون لوگ؟ جو کتاب میں پک اینڈ چوز کرے، کچھ مانے کچھ نہ مانے، تو وہ جو نہ ماننا نا وہ مانے ہوئے کو بھی ضائع کر دے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ قطعاً غافل، اما تعملون، اس سے جو تم عمل کر رہے، تمہارے سارے اعمال اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ آپ سوچئے کہ کتاب کا ہم مذاق نہیں بنا سکتے، کتاب کے ساتھ منمانا رویہ نہیں اختیار کر سکتے۔ اللہ کو مکمل وفاداری اور مکمل اطاعت مطلوب ہے۔ اللہ کی بعض باتوں کو مان لینا اور بعض کو چھوڑ دینا اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، یہ نقطہ یاد رکھیے۔ اور آج مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کا سبب کیا ہے؟ یہی چیز۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے خرید لی۔ یعنی ایسا کیوں کرتا ہے انسان کہ کچھ باتیں مانتا اور کچھ نہیں مانتا؟ دنیا کی محبت میں، کہ یہاں سے یہ دنیا نہیں چھوڑ سکتے، یہ حرام نہیں چھوڑ سکتے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، تو ایسے لوگوں سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا کہ یہ کہیں کہ نہیں کچھ باتیں تو مانتے ہی تھے نا۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے، کوئی ان کی مدد کرنے کو بھی نہیں آئے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب۔ کون سی کتاب؟ تورات۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد یعنی موسیٰ کے بعد کئی رسول پے در پے بھیجے، ایک کے بعد ایک رسول آتا گیا بنی اسرائیل میں، اور آخری رسول ان کے بنی اسرائیل میں کون تھے؟ عیسیٰ ابن مریم۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابن مریم البینات، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے اسے روح القدس کے ساتھ قوت دی، یعنی جبریل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کیا پھر جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، اس چیز کو لے کر جس کی تمہارے نفس خواہش نہیں رکھتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے جس کو، تو تمہارا رویہ کیا تھا؟ استکبرتم، تم نے تکبر کیا، بات ہی نہیں مانی۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔
یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ اگر کوئی ہمیں نصیحت کرے گا تو ہم اس کو چھوڑیں گے ہی نہیں، مار ہی ڈالیں گے۔ پہلی بات اس کذبتم اور تقتلون، جھٹلایا بھی، کچھ کو جھٹلا دیا اور کچھ کو تو جان سے ہی مار دیا۔ یہ کون لوگ ہیں ایسا کرنے والے؟ جنہوں نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کیا کہ بس وہی دین ہوگا جو ہماری مرضی کا ہوگا، اس سے آگے ہمیں کوئی کچھ نہ بتائے۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، کیوں؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ وقلیلا ما یؤمنون، بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ غلف کیا ہے؟ غلف غلاف کے لیے بھی آتا ہے اور اس معنی میں بھی آتا ہے کہ ہمارے دل تو پہلے ہی علم و حکمت سے پر ہیں، بند ہیں، اب کچھ اور ہمیں نہیں سننا، ہمیں کسی اور علم کی ضرورت نہیں۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہی نا، ہم اتنے پڑھے لکھے ہیں، اب ہم قرآن پڑھیں، ہمارے پاس تو پہلے ہی بہت نالج ہے، بہت ڈگریاں ہیں، مزید ہمیں کچھ نہیں پڑھنا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس ایک کتاب اللہ کی طرف سے آ گئی۔ کون سی کتاب ہے یہ؟ قرآن۔ مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، حالانکہ تھے وہ اس سے پہلے، يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ فتح طلب کرتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، پھر جب ان کے پاس آ گیا جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا، کفروا بھی، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ اب یہ جو ہے نا یستفتحون، اس کا ایک معنی تو ہے کہ غلبہ اور نصرت کی دعا کرتے کہ اللہ ہمیں فتح عطا کر، لیکن جب یہود مشرکین سے شکست کھا جاتے تو پھر کہتے اللہ آخری نبی جلد بھیج تاکہ اس کے ساتھ مل کر ہم مشرکین پہ غلبہ حاصل کریں، یعنی ان کی مدد کے ساتھ۔ تو پھر اتنا پہچاننے کے بعد جب انکار کیا تو یہ کفر ہے، اور ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارا۔ کیوں کفر کیا؟ بغین، بغاوت کرتے ہوئے، ضد کی وجہ سے۔ اس بات کی ضد تھی انہیں، ان ینزل اللہ من فضلہ، کہ اللہ اپنے فضل میں سے نازل کرتا ہے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پہ وہ چاہتا ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے پر ان کو اعتراض تھا اور اس ضد میں آگے تھے، لہٰذا مان کے نہ دیے۔ تو ہوا کیا؟ فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ غضب پر غضب کے ساتھ لوٹے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کن، اہانت آمیز عذاب ہے۔ یہود کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عناد کی اصل وجہ یہ تھی کہ انہیں یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا آخری نبی عربوں میں کیوں آ گیا، ان میں سے کیوں نہیں آیا، کیونکہ عربوں کو وہ اپنے سے حقیر سمجھتے تھے، اجڑ سمجھتے تھے، ان پڑھ سمجھتے تھے، امی کہتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے تو چاہے وہ کرے، اس کی حکمت تو وہی جانتا ہے، اور اپنے بندوں میں سے جسے پسند کرتا ہے اس کو اپنے فضل سے نواز دیتا ہے۔ اور یہ مسئلہ سارے انبیاء کو رہا، کیا کہ ان پر ایلیٹ اس لیے اسلام نہیں لاتی تھی، ان کی بات نہیں مانتی تھی کہ ان کے ارد گرد غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں،
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ اس پر جو اللہ نے اتارا، قالوا کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم تو بس اس پہ ایمان لائیں گے جو ہم پر اتارا گیا، یعنی جو بنی اسرائیل پہ اترا بس وہ مانیں گے، اس کے بعد کسی اور پر کچھ بھی آیا ہم نہیں مانیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ کفر کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اس کے علاوہ ہے، یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ قل کہہ دیجئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ، تو تم کیوں قتل کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو، یعنی تم کہتے ہو ہم اپنے طرف آنے والی چیزوں کو مانیں گے تو پھر اپنے نبیوں کو کیوں قتل کیا جو وہ تمہیں دے رہے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً تمہارے پاس موسیٰ بینات یعنی واضح نشانیوں کے ساتھ آیا، یعنی اس کو لے کر آیا، پھر بھی تم نے کیا کیا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ، اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو، یعنی بچڑے کو معبود بنانا لا علمی کی وجہ سے نہیں تھا، جہالت کی وجہ سے نہیں تھا، اسی لیے ظالم کہا گیا کہ تمہیں پتا تھا یہ غلط کام ہے پھر بھی تم نے کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسے ظلم سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔